السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ادیب۔ آج 16 جون ہے اور رات کے 11:26 ہونے لگے ہیں۔ میں پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل اس امر پر اصرار کر رہا ہوں کہ ملک میں افواہیں گشت کر رہی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد جو ہے، یعنی ہمارا دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت، وہ مسلسل افواہوں کے گھیرے میں ہے اور سازشوں کے بھی گھیرے میں ہے۔ آج ونڈر بوائے یعنی محسن نقوی، جو کہ ایک اسکائی لیب کی طرح ہم پر نازل ہوئے تھے، ان کے بارے میں فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ ان کی نگرانی میں ایک قومی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں عمران خان بھی شامل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فواد چودھری کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا جی وہ دھماکہ خیز جو ہے یہ پیشین گوئی ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے عمران خان کے کبھی قریبی آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ ڈائریکٹ خبر تو نہیں دیتے، لیکن مختلف لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ قومی حکومت پر تیار اور آمادہ ہو گئے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان جو مرکہ جو ہے قربانی ہے اور ملک پر اور جمہوریت پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کس طریقے سے اس اسکواڈ میں داخل ہو سکتا ہے جو کہ اس ملک کی جو ہے اصل جو شناخت ہے اس کو مٹانے میں لگا ہوا ہے۔ شریف خاندان جس میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے بظاہر، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریف خاندان کبھی ہار مان سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے خزانے کو تو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن قومی خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہیں اور جس طرف چاہتا ہے اس کا منہ کھول دیتا ہے اور لوگوں کا منہ بھر دیتا ہے خزانے سے، اور اپنے معاملات جو ہے وہ درست کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان ہارنے والا نہیں، یہ پاکستان کو ہار سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ہار ماننے کے لیے اپنے آپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ایک کل کا لونڈا جو ہے اور جو سیاست کا وڈیرا بننے کے چکر میں رہتا ہے ہر وقت، میری مراد واڈا سے ہے، وہ نئی خبریں جو ہے وہ گھڑ کے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا میں سمجھتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے کہنے سے جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ایک قومی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ قومی حکومت جو ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ محسن نقوی کریں گے۔ وہ محسن نقوی جو خود جو ہے اسکائی لیب کی طرح اس ملک پر نازل ہوا۔ بھئی یہ کون ہے محسن نقوی؟ یہ اوپر والوں کا چہیتا ہے، اوپر والوں کے ساتھ اس کے رشتے ناتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس کو اہمیت مل گئی ہے، ورنہ یہ کل تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس کو سیاست میں آئے ہوئے، اور مختلف عہدوں پر یہ رہا، اور اب بھی اسی چکر میں ہے کہ یہ مختلف عہدوں پر جو ہے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھے۔ یہ بوڑے چھوٹے جو ہے یہ اس کے لیے جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی بڑی فضول باتیں ہیں۔ اور اس خاندان میں یہ جس کی میں بات کر رہا تھا، ٹوٹ پھوٹ ویسے بھی میں نے پہلے بتایا تھا پڑ چکی ہے شریف خاندان میں، اور نواز شریف کا منہ کسی اور طرف ہے، شہباز شریف کا منہ کسی اور طرف ہے، حمزہ شریف کی کوئی اور خواہش ہے، اور محترمہ مریم نواز جو ہے وہ اپنے خوابوں کو ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے سرزور کوشش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے جو کچھ محکمے ہیں ان کے بارے میں ان کو جو رپورٹیں تھوڑی بہت پہنچی ہیں، یہ نہیں کہ زیادہ پہنچی ہوں، کہ ان میں ہونے والی جو کرپشن ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ خود ایک کرپشن کے ذریعے اس حکومت میں آئی ہیں۔ جو خود کرپشن کے ذریعے جو ہے حکومت میں آیا ہو اور جس کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی ہو، وہ کس طریقے سے کرپشن کے اس سیلاب کو روک سکتا ہے؟ یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے۔ قومی خزانہ ان کے پاس ہے، وہ لٹا رہے ہیں، جس کو چاہیں جتنا دے دیں، جس سے چاہیں چھین لیں، اور وہ
ان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ غریب ہے، اس کے منہ سے ہی وہ لقمہ جو ہے چھیننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں شریف خاندان۔ اب ذرا چلتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ جو ہے وہ بھی اس وقت عجیب و غریب ٹوئیاں مار رہا ہے۔ بلاول کا جمہورہ یعنی زرداری کا جمہورہ، صدر زرداری کا جمہورہ جو کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے بلاول زرداری، اس کو چین نہیں کہ وہ اب اس مخمصے میں مبتلا ہے کہ کہیں سندھ کی حکومت ڈھا نہ دیا جائے۔ اس کے امکانات تو نظر آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی قومی حکومت قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ رکھیں کہ کسی بھی قسم کی قومی حکومت میں جو ہے وہ عمران خان کے امکانات میں تو دور دور تک نہیں دیکھتا، ممکن ہے کوئی اور دیکھتا ہو، لیکن میں عمران خان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی حوالے سے صرف حکومت میں شمولیت کے لیے کوئی کمپرومائز کر لے گا۔ اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ حکومت توڑنے سے پہلے ہی کر لیتا، اس کے پاس موقع تھا، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ آج کل عدالتیں چپ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ججز حضرات ہیں وہ بھی چپ ہیں، کسی قسم کی جو ہے چیم گوئی بھی اس کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ذرا اپنے دماغ کو روشن کر کے سوچیں، ٹھیک ہے نا جی، بیدار مغز ہو کر سوچیں کہ کیا اس ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اور کس کس کے مفادات ہیں جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اپنے اس ملک میں، اور اس ملک کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس وہ اوپر کے آدمی ہیں، اور اوپر ان کو یہ جو ہے نا یہ بھی حاصل ہے کہ وہ جو ہے حافظ قرآن ہیں، اور جناب علی ان کو قرآن پر دسترس ہے، وہ حالات پر دسترس حاصل کر لیں گے، اور ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ کیا سوچنا ہوا کہ وہ ملک کو تباہ و برباد کرنے کی ہر سازش میں شامل ہیں۔ کوئی سازش ایسی نہیں جس میں وہ شامل نہ ہوں۔ یہ جتنی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، میرے نزدیک یہ سب افواہیں اوپر سے اڑائی جا رہی ہیں۔ اس لیے عمران خان کو حوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو ڈرایا جائے اور اس سے مفادات کا جو سلسلہ ہے پورا حاصل کیا جائے۔ ذرا اوپر والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ پرزے نکالنے لگے ہیں ریاستی جو یہ ٹھیکیدار ہیں، اور تو وہ فوری طور پر عمران خان کا ایک نیا چہرہ پیش کر دیتے ہیں۔ عمران خان جس صورتحال میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی صورت میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ بندوق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو بندوق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی تھوڑے سے آج یہ چھوٹے دو ٹکے کے وزیر جو اپنے اجداد کی جو ہے نا جی بنائے ہوئے، وہ ان کے اجداد جو نواز حکومت کو بنانے کے لیے اپنے جو ہے بریف کیس لیے پھرتے رہے اور ان کو آخر وزیر اعظم بنایا، اب وہ دو ٹکے کے وزیر جو ہے وہ کھڑے کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے اس کی حقیقت ختم ہو چکی ہے، اس کا اب نام ختم ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ اگر الیکشن لڑوں تو ارے بھائی تم کیا الیکشن لڑو گے؟ ایک کارکن کو اگر عمران خان کھڑا کر دے، عام کارکن کو، گلی کے کارکن کو، تو تم اس سے بھی نہیں جیت سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ عمران خان ابھی تک زندہ ہے، اس کی سیاست زندہ ہے، اس کے نظریات زندہ ہیں، اس کے افکار زندہ ہیں، جو وہ چاہتا ہے اس پر وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ سراسر جمہوریت ہو، اور ایسا ماحول ہو جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، اور وہاں دیانتداری کے ساتھ لوگ حکومت کو چلاتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے سوچتا ہے، اسی حوالے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اس کے ساتھ ہیں، سب وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں جو دیانتداری کے ماحول میں جینا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔